رہنما نون لیگ بلال اظہرکیانی کہتے ہیں کہ 2018 تک ملک کی معاشی طور پر ترقی کر رہا تھا اور ترقی کا یہ سفر بڑی بے دردی کے ساتھ روکا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز آئے روز کسی نہ کسی منصوبے کا آغاز کرتی ہیں۔ آج مہنگائی کی شرح 4.9% ہے، جو کہ پچھلے 6 سال کی کم ترین شرح ہے۔ پالیسی ریٹ شرح سود جسے کہا جاتا ہے وہ 22% سے گر کے 13% تک آ گئی ہے، جس سے کاروباروں کے لیے آسانی ہوئی ہے اور معیشت کا پہیہ چلانے میں اس سے آسانی ہوئی ہے۔ اسی طرح IMF کے ساتھ ایک پروگرام اگری ہوا جس سے معاشی استحکام آیا اور آپ کے زر مبادلہ کی جو ذخائر ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا وسیع کمپریہنسو اکنامک ریفارمز ایجنڈا ہے جس کے اندر FBR کی ترجیحات ہیں، حکومت کی رائٹ سائزنگ ہے اور دیگر اور چیزیں ہیں، وہ سب جاری ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح معیشت کا بھی یہ معاشی بہتری کا سفر بھی یہ جاری رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ بھی اسی طرح جاری رہے گی، اور ان دونوں ہم فرنٹس پر انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہوگا۔ جہاں پر وفاقی حکومت اپنی ان کوششوں میں اور کاوشوں میں جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن پروگرس کر رہی ہے، اسی طرح پنجاب کی حکومت بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی نگرانی میں، ان کی قیادت میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر روز عوامی خدمت کا سفر جاری رکھ رہی ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ضلع جہلم میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جو منصوبے وزیر اعلیٰ اناؤنس کرتی ہیں لاہور میں، جو آپ میڈیا میں پریس کانفرنسز میں دیکھتے ہیں، ہم عملاً اس کو یہاں پہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہر ہفتے ہم یہاں پر آ کے کسی نہ کسی وزیر اعلیٰ اور حکومت پنجاب کے منصوبے کا یا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ گراؤنڈ پہ کام کا پیرا دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنی چھت اپنا گھر ہو جس کے تحت لوگوں کو میرٹ کے اوپر اپنا گھر بنانے کے لیے قرضے ملے ہیں، چاہے وہ صحت کے نظام میں بیسک ہیلتھ یونٹ کی یا رورل ہیلتھ سینٹرز کی ریویمپنگ ہو، اپ گریڈیشن ہو، جس سے دیہاتوں میں یونین کاؤنسلوں کی سطح پر معیاری ہیلتھ یونٹس کا قیام ہے، اور ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ کام جاری ہے اور یہ اپ گریڈیشن فیزز میں جو ہونی ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ چاہے وہ لائف سٹاک کارڈ ہو، چاہے وہ ہمت کارڈ ہو، چاہے وہ ستھرا پنجاب ہو جس کے تحت اب جہلم جیسے شہروں کو وہ صفائی کا معیار مل رہا ہے یا ملے گا، آئندہ دنوں میں آپ کو نظر آئے گا، جو راولپنڈی اور لاہور جیسے شہروں میں نظر آتا تھا، اور آج اس کی تقریب کا بھی ہم ایک افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ مشینری پہنچ گئی ہے، وہ ایکسپرٹیز پہنچ گئی ہے کہ یہاں پہ بھی اس طرح کی صفائی کا معیار ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹس اور یہ کوششیں ہمیشہ جو مسلم لیگ نون کی حکومتوں میں ہی آپ ترقی جس طرح کی دیکھتے ہیں، وہ وفاقی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی، اور گراؤنڈ پر پنجاب کی حکومت کی سطح پر بھی آپ کو اس کا اثرات نظر آ رہے ہیں۔ PTI نے ہمیشہ تختیاں لگائیں، دعوے کیے، مگر ملک کو کھنڈرات بنا کر چھوڑ کر گئے، اور ہمیشہ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ 2018 تک کا جو سفر تھا جس میں دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا، ملک معاشی طور پہ بھی ترقی کر رہا تھا، وہ سفر بڑی بے دردی سے روکا گیا 2018 میں، اور 2018 کے بعد سے 22 تک کا جو ایک نقصان ہوا ہے اس ملک کو، ہماری قوم کو، اس سے آج تک ہم ریکور کر رہے ہیں، مگر الحمدللہ بہتری آ رہی ہے۔ اور جہاں پر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ملک اب بہتری کی طرف جا رہا ہے اور حکومت پنجاب کی بھی اس میں دیگر جو منصوبے ہیں وہ شامل ہیں، اسی میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو آج ایک اور پنجاب حکومت کی جو پرفارمنس کا ایک ثبوت ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا، اس کی انٹینٹ کا، اس کی نیت کا، اور گراؤنڈ کے مسائل حل کرنے کی جو نیت ہے اس کا میں آپ کے سامنے ایک ثبوت پیش کرنا چاہوں گا کہ میرا جو علاقہ ہے، جو ضلع جہلم ہے، اس کا جو سب سے بڑا اور درینہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے وہ ضلع جہلم سڑک ہے۔ یہ سڑک جس پہ لاکھوں ہمارے شہری رہتے ہیں، روزانہ اس پہ بسر کرتے ہیں، صرف وہی لوگ جانتے ہیں کہ اس سڑک پر کتنی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ سڑک جو کہ پوری کی پوری PTI کی حکومت میں غفلت کی وجہ سے اور ووٹوں کی ہوس میں سستے حربے استعمال کر کے پوری کی پوری سڑک اکھاڑ دی گئی تھی فنڈز کی فراہمی کے بغیر۔ وہ سڑک جو 128 کلومیٹر لمبی سڑک ہے، اس منصوبے کا جس کا کوئی حال نہیں تھا اور فنڈز کی فراہمی نہیں تھی، آج پنجاب حکومت نے اس پروجیکٹ کی مکمل نہ صرف اونرشپ لی ہے، بلکہ میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا، میں خوشخبری دینا چاہوں گا جہلم کی عوام کو کہ
ہماری کاوشوں کی بنیاد پر اور ہم نے جو یہاں کے اس مسئلے کی اہمیت جب بار بار سامنے رکھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کے، وزیر اعظم صاحب کے، تو اب حکومت پنجاب نے اب یہ نہ صرف اس منصوبے کی مکمل اونرشپ لی ہے بلکہ اس کے لیے مکمل فنڈز بھی فراہم کر دیے ہیں، یہ فراہم ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اب نہ صرف آپ کو اس پہ کام شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا، مگر سال 2025 میں یہ 128 کلومیٹر کی پوری سڑک پہ کام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اس کا ہم پیرا بھی دیں گے کہ ادھر معیاری کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت کا اور پی ایم ایل این کی حکومتوں کا یہ ہمیشہ ایک طریقہ کار رہا ہے، اور وہی آج نواز شریف صاحب کا جو ان کی جو ایک ٹریڈیشن تھی، جو انہوں نے ایک سلسلہ قومی ترقی کا آغاز جس کا کیا تھا، اور 3 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہو کے انہوں نے جو خدمت سر انجام دی، آج پی ایم ایل این کی حکومتیں پنجاب میں اور وفاق میں وہی کام کر رہی ہیں، اور للہ جہلم کی یہ روڈ بھی اس سفر کی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں یہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور مجھے پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے خاص طور پہ اپنے للہ جہلم کی سڑک کے علاوہ کچھ اور ایسی سڑکیں بھی جو پنجاب میں اسی طرح کی نوعیت کی تھیں، جو کہ جس سے زیادہ تر عام عوام صوبے کے دیگر حصوں میں متاثر ہوتی تھی، اس طرح کی سڑکوں کے لیے بھی انہوں نے یہ فنڈز جاری کیے ہیں۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا کہ انہوں نے اس اہم مسئلے پر ہماری ہم نے جو ان کے سامنے اس کی نوعیت رکھی، جو اس کی امپورٹنس رکھی، جو اس کی ارجنسی رکھی، میں نے اور مشیر ہیلتھ میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر کیانی صاحب نے اور دیگر جو ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، انہوں نے جب یہ ایشو سامنے رکھا تو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے خصوصی طور پر اس کا حل نکالا، اور عملاً حل نکالا، جس طرح عملاً آپ کو جگہ جگہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تقریباً 10 ارب روپے کی رقم ہے، یہ فراہم کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اگلے سال جب اسی وقت ہم 2025 میں یہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ پوری کی پوری سڑک مکمل ہو جائے گی۔ میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ سڑک ایک اور مثال ہے کہ کس طریقے سے کھیل کھیلا ہے پی ٹی آئی نے اس ملک کے ساتھ۔ اس سڑک پہ سیاست کر کے پی ٹی آئی نے جب 2019 اور 20 میں اس منصوبے کا اعلان کیا تو فنڈ کی فراہمی کیے بغیر پوری کی پوری سڑک اکھاڑ دی تاکہ لوگوں کو کہہ سکیں کہ ہم نے یہ سڑک بنانی ہے، مگر اس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں عوام آج تک جس اذیت سے گزر رہی ہے، سالوں سال گزرتی رہی ہے، اس کا صرف اس عوام کو پتہ ہے، للہ کی عوام کو، پنڈ دادن خان کی عوام کو، جہلم کی عوام کو۔ اور نہ صرف یہ جو 6 ارب روپے کے قریب لگائے گئے وہ بھی آپ کو عملاً گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتے، مگر اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ، یہ اذیت جس سے ہمارے لوگ گزر رہے ہیں، یہ پی ایم ایل این کی حکومت اس کو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اذیت کس کی بنائی ہوئی تھی۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ جہاں پہ بھی عوام کو سب سے زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے، جہاں پہ بھی عوام کے مسائل کے حل کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے، وہاں پر بھی اپنی انرجیز کو، اپنے فنڈز کو، اپنے